بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، اب ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر بیان کریں گے۔ پارٹ 1 میں سورہ فلق کی تفسیر اور پارٹ 2 میں سورہ ناس کی تفسیر بیان کریں گے، لیکن آج ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت بیان کریں گے۔ میرے وہ ساتھی جو میرا چینل فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دو صورتیں جو ہیں بہت ہی افضل ہیں۔ ان کا پڑھنا ہر انسان کے حق میں بہت بہترین ہے۔ آپ کو اس کے ترجمے سے ہی اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ فضیلت سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں۔ حدیث صحیح مسلم، کتاب صلاۃ مسافرین، باب فضل قراء۔ ابو حابس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ دونوں موضوعان ہیں۔ تعویذ سے یہاں مراد ہے حفاظت کرنے والی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی آیات، کوئی ایسی صورت۔ تعویذ کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے یہاں پر جو لوگ گلوں کے اندر ڈالتے ہیں نا تعویذ وغیرہ، اس سے اس کی مراد نہ لی جائے، بلکہ یہاں پر جو ہے صورتوں کا ذکر ہو رہا ہے، پڑھنے کا ذکر ہو رہا ہے، پڑھنے کی فضیلت کا ذکر ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ صحیح النسائی البانی صفحہ نمبر 5020۔ جب کہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دی۔ صحیح الترمذی البانی صفحہ نمبر 2150۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر پھیرتی۔ بخاری فضائل القرآن باب الموعظات، مسلم کتاب السلام۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبریل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ جبریل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ صحیح بخاری مع فتح الباری، کتاب السلام، کتاب الطب، باب سحر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر ملتے۔ پہلے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہنچتے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے۔
صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اب ہم چلیں گے سورہ فلق کی تفسیر کی جانب، اور سورہ فلق کی تفسیر سے بھی بہت زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو میں یہ آپ سب کو یہی مشورہ دوں گی کہ صرف سورہ فلق نہ پڑھا کریں، اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھیں کہ اس میں اللہ رب العزت ہم سے کیا بیان فرما رہا ہے، اور اس کی تفسیر بھی پڑھیں۔ یہ میرا مقصد جو ہے یہی ہے کہ اس طرح سے ویڈیو بنانے سے جو ہے ہمارے وہ لوگ جو ان صورتوں کے ترجمے سے اور تفسیر سے جو ہے بالکل انجان ہیں، ان تک جو ہے یہ پہنچے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بھی اس سے فیض حاصل ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے سورہ فلق کی طرف۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی تمام مخلوق کے شر سے، اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تفسیر: قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ پناہ مانگنے میں اللہ تعالیٰ کا اس وصف صبح کے رب کے ساتھ ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے رات کی تاریکی دور فرماتا ہے، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پناہ چاہنے والوں سے وہ حالات دور فرما دے جن سے اسے خوف ہو۔ نیز جس طرح تاریک رات میں آدمی صبح طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، اسی طرح خوف زدہ آدمی امن اور راحت کا منتظر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح مجبور و لاچار لوگوں کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے، تو اس آیت سے مراد یہ ہوئی کہ جس وقت کرب اور غم والوں کو آسانیاں دی جاتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، میں اس وقت کو پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فلق جہنم میں ایک وادی ہے۔ من شر ما خلق، اس کی تمام مخلوق کے شر سے۔ اس آیت میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، خواہ جاندار ہو یا بے جان، مکلف ہو یا غیر مکلف، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں مخلوق سے مراد خاص ابلیس ہے، جس سے بدتر مخلوق میں کوئی نہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، یہ جب ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد مہینے کے آخری راتیں ہیں، جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جادو کرنے والے کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکے مارتی ہیں، یعنی جادوگر عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو ڈوروں میں گرہ لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہیں، جیسا کہ لبید کی لڑکیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے کیا تھا۔ تعویذات سے متعلق ایک اہم شرعی مسئلہ، یاد رہے کہ ناجائز کاموں کے لیے تعویذ گنڈے ناجائز و حرام ہیں، جبکہ جائز مقصد کے لیے گنڈے بنانا اور ان پر گرہ لگانا، قرآن مجید کی آیت یا اللہ تعالیٰ کے اسماء پڑھ کر دم کرنا جائز ہے۔ جمہور صحابہ اکرام اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پر ہیں۔ حضرت عائشہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک اور ارشاد سے بھی یہی چیز ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے۔ مسلم کتاب السلام باب رقیۃ المریض
اور حضرت عبید بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، کیا میں کچھ پڑھ کر ان پر دم کر دیا کروں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی تو نظر ضرور اس سے سبقت لے جاتی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد والا وہ ہے جو دوسرے کے نعمت چھن جانے کی تمنا کرے۔ یہاں حاسد سے بطور خاص یہودی مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے تھے، یا خاص لبید بن اسم یہودی ہے، اور عمومی طور پر ہر حاسد سے پناہ کے لیے یہ آیت مبارکہ کافی ہے۔ حسد بدترین صفت ہے اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا اور زمین میں قابیل سے۔ حسد کے مقابلے میں رشک ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس میں اپنے لیے بھی اسی نعمت کی تمنا ہوتی ہے جو دوسرے کے پاس ہے، لیکن دوسرے سے چھن جانے کی تمنا اس میں نہیں ہوتی۔ اس صورت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جادو اور حسد بدترین جرائم ہیں کہ عام شروں کے بعد ان کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حاسدوں کی حسد سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ فلق کا ترجمہ، تفسیر اور فضیلت ختم ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کی ویڈیو میں سورہ ناس کی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں کی حسد سے بچائے اور ہمیں خود بھی حسد کرنے سے بچائے۔ ہمارے دل میں کبھی کسی کے لیے کوئی حسد نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے، ان کے شر سے، ان کے فساد سے، گنڈوں پہ پھونک مار کر جو جادو کرنے والی عورتیں ہیں، مرد ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔